نماز کی شرطوں کی بات کر رہے تھے، یہ نماز کی پہلی شرط تھی وقت کا پایا جانا، اس کے اندر جو ضروری ابحاث ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے طہارت کا پایا جانا، یعنی انسان کا جسم اور اس کے کپڑے پاک صاف ہوں، اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ انسان کی نماز مکمل نہیں ہوگی، یہ بھی نماز کی شرط ہے۔ نماز کی تیسری شرط ہے جس جگہ پر نماز پڑھی جائے گی وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہو، اس جگہ پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، کوئی ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو، اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی آپ کا چہرہ اور آپ کا سینہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جس شخص کے سامنے خانہ کعبہ ہو اس کے لیے تو عین خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ اور اپنا سینہ کرنا ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے خانہ کعبہ نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جس سمت میں کعبہ ہے ہم اس سمت میں اپنا چہرہ اور اپنا سینہ کریں گے، تو اس سمت میں اپنا سینہ اور چہرہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ یاد رکھیں اگر قبلے سے آپ کا چہرہ اور سینہ پھر گیا تو کیونکہ یہ نماز کی شرط تھی، جب نماز کی شرط مکمل نہیں ہوگی تو پھر آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ نماز کی اہم شرط نیت کرنا ہے۔ یاد رکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور 4 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ دل کے اندر ارادہ موجود ہے تو آپ کی یہ نیت والی جو شرط ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کسی سے زبان سے نیت کرنا رہ جاتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ارادہ موجود تھا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔